نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے الم تر الی الذی، کیا تجھے معلوم نہیں اس شخص کے بارے میں حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالی نے اس کو بادشاہت عطا کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب یعنی حضور علیہ السلام سے مخاطب ہے، کیا تجھے یہ خبر نہیں پہنچی، تجھے یہ معلوم نہیں ہوا جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں کہ بادشاہت اسے اللہ نے دی ہے، اس پر وہ آدمی جھگڑا کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ بادشاہت ہے جو تجھے دی گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں ہی رب ہوں، میں خود ہی فیصلے کرتا ہوں، میں خود ہی بادشاہ ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی تعارف کرایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، میرے رب کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قال انا احیی وامیت، کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات مکمل کی، یہ بات کہہ دی، تو سامنے بیٹھے حاکم وقت نے، جس کا نام نمرود تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا احیی وامیت، کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، یعنی میں بھی رب ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں ویسے میں بھی دیتا ہوں۔ اب وہ کس انداز سے؟ اس نے کہا کہ جس آدمی کو سزائے موت ہوئی ہے، میں اسے چھوڑ دوں تو یہ اسے ایک زندگی مل رہی ہے، اور جس آدمی کو معافی مل گئی ہے، بے گناہ ہے، اور میں بلا کے اسے قتل کر دوں، بادشاہ ہوں، حاکم وقت ہوں، اختیار رکھتا ہوں، تو میں موت دینے والا ہوں۔ یعنی جس کو موت آنے والی تھی اس کو زندگی مل گئی، اور جس کی زندگی تھی اسے موت مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ موٹے عقل کا آدمی ہے، اور یہ ایسے ہی بونگیاں مار رہا ہے۔ اگر یہی زندگی اور موت کا فلسفہ ہے کہ کسی سبب کے ساتھ جو موت کا ذریعہ بن جائے وہی رب ہے، تو پھر چور، ڈاکو، قاتل، فراڈی، یہ جتنے بھی لوگ کسی کی جان لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ربو ہے کہ انہوں نے اس بندے کی جان لے لی، وہ زندگی کے مالک ہو گئے، موت کے مالک ہو گئے۔ تو اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑی دلیل لائے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، بے شک میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے، نکالتا ہے مشرق سے، یعنی مشرق سے جو شخصیت، جو ذات، جو طاقت، جو قدرت سورج کو نکالتی ہے، وہی ذات میری ہی کیا ہے؟ مالک ہے، رب ہے، قادر ہے۔ اگر تو بھی رب ہے، فاتح بہا من المغرب، پھر سورج کو مغرب سے نکال۔ جب اس نے یہ بات سنی، اب یہ اس کے بس میں نہیں تھا، یہ اس کی قبضہ قدرت میں نہیں تھا، وہ اس پر دسترس نہیں رکھتا تھا۔ فبوہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا جو کافر تھا، اس کافر کی بولتی بند ہو گئی، وہ مبہوت ہو گیا، بولنے کے قابل نہیں رہا۔
اس وجہ سے جب اسے یہ کہا گیا کہ مغرب سے کیا ہے سورج کو نکال، اب اس کے یہ بس میں نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اگر وہ کافر کہتا کہ آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، میں مشرق سے نکال رہا ہوں، پھر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جواز تھا، اگر تو مشرق سے نکال رہا ہے تو پھر مغرب سے بھی نکال لے۔ اور دوسری بات اگر وہ یہ کہتا تمہارا رب مغرب سے نکالے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پردہ بھی باقی رکھتے، ان کا حسن ظن بھی قائم رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکالتے، اور قیامت سے پہلے بھی سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ہدایت سے دور رکھتا ہے، اور ہدایت اس کے پاس نہیں آتی۔